رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت موجود ہو اور زبان سے کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے، نہ کہیں تب بھی وہ نیت تو دل ہی کی مانی جائے گی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے، کوئی بھی خارج مسجد جگہ ہوتی ہے اس میں جائیں گے تو یہ نفل اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، ساحری، افطار، حب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کرنا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی، افطار کا وقت آ گیا، افطار مسجد میں نہیں کر سکتے، اب کرنے اعتکاف کی نیت تو افطار کرنے۔ تاہم بہتر طریقہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کیجئے اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اب افطار کریں یا کھائیں پییں تو خیر مطلب صحیح ہے، ورنہ نیت نہ بھی کی تھی تو افطار اعتکاف کی نیت سے کھانا پینا تو جائز ہو گیا تھا، لیکن ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں تو ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ کھانے پینے کے لیے اگر کریں گے تو نیت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1445 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا الحمدللہ چاند نظر آ گیا۔ تمام عاشقان رمضان کو 1445 ہجری کے ماہ رمضان شریف کا چاند مبارک ہو۔ تمام عاشقان رسول کو رمضان شریف کا آنا مبارک ہو۔ تمام عاشقان رسول کو رمضان المبارک کی تشریف آوری مبارک ہو۔ ماہ غفران کی آمد، ماہ نزول قرآن کی آمد، ماہ صیام کی آمد، ماہ سبحان کی آمد، شہر رحمان کی آمد، ماہ تراویح کی آمد، ماہ تسابیح کی آمد، ماہ رمضان کی آمد۔ مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان۔ اور آج کی رات یوں بھی خصوصیت کی حامل ہے کہ چاند رات کو رمضان شریف کی میرے مرشد، پیر و مرشد میرے غوث پاک کی بھی ولادت ہوئی تھی، یعنی یہ برتھ ڈے ہے پیر و مرشد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، الحمدللہ۔ تو آج پہلی تاریخ ہے رمضان شریف کی پہلی، تو اس مناسبت سے ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 1 پیش کرتا ہوں۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر علیہ سنت، نیت کے تعلق سے ایک آپ سے سوال کرنا تھا کہ پہلی تاریخ یا کسی بھی اور تاریخ میں اگر پورے ماہ رمضان کے روزوں کی نیت کر بھی لی تو یہ نیت صحیح ہوگی؟ اس کے بارے میں بتائیے گا۔ ایک روزے کے حق میں صحیح ہوگی جبکہ رات کو نیت کی تھی،
جیسے ابھی نیت کر سکتے ہیں کل کے رمضان شریف کے روزے کی، اور ابھی اگر آپ پورے مہینے کی بھی کریں گے تو کل کے روزے کی نیت ہوگی، باقیوں کی روزانہ کرنی ہوگی۔ اس میں 5 ٹائم کی نماز کی بھی بندہ کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت، میں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھی جس میں لکھا تھا کہ نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے، اس لیے کہ رمضان آنے والا ہے، اب مسجدوں کا دائرہ بڑا کر لو، بس 1 ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ اس پوسٹ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، مسجد ہے نا، نمازیوں کا سیلاب تو چلو اس کی تو تعویل ہے کہ بہت سارے نمازی امنڈ آئیں گے، لیکن یہ کہ مسجد کا دائرہ وسیع کر لو، یہ تھوڑا کہیں مذاق اڑانے کی طرف تو نہیں جا رہا۔ مسجد تو ہمارے پاس بڑی بڑی مسجدیں اللہ کی رحمت سے، جمعے کی نماز میں تو عام نمازوں سے زیادہ پبلک ہوتی ہے اور سما بھی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اس نے کہا مسلمان آنے والے ہیں، 1 مہینے کا مسلمان، یہ خطرناک بات ہے۔ یعنی کہ جو رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، رمضانی جو ہوتے ہیں سیزن کے حساب سے پڑھتے ہیں، تو اب یہ کہ اس کے علاوہ نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام سے تو نہیں نکل جاتے، مسلمان تو رہیں گے وہ۔ یہ جملہ صحیح نہیں ہے کہ 1 مہینے کا مسلمان آنے والا ہے۔ مسلمان تو مسلمان ہے، اللہ نہ کرے زندگی میں ایک بھی نماز کسی نے نہیں پڑھی اور 100 سال کی عمر پائی ہے مسلمان، تو وہ مسلمان ہی اس کو ہم کہیں گے۔ نعوذ باللہ یہ نہیں کہیں گے کہ نماز نہیں پڑھی اس نے کبھی ایک بھی تو اب مسلمان نہ رہا، ایسا نہیں کہیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا والے سے یونیک یعنی انوکھی باتیں شاید یہ خود وضع کرتے ہیں، ایک آدھ تو اس کو وضع کرتا ہوگا، دوسرے سے لوگ پلک سوار کر اپنا کچھ مطلب پکھ لگاتے ہوں گے، اس طرح یہ سوشل میڈیا میں چلتی رہتی ہیں۔ پھر یہ کہ اس کے یہ ویوز دیکھتے ہوں گے، کوئی ہاں کہتا ہو، کوئی داد دیتا ہو، کوئی مخالفت کرتا ہوگا، اس میں مزہ آتا ہوگا ان کو۔ تو یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اس کے روزے فرض ہیں، جن پر فرض ہے آخر والی مسلمان پر اپنے شرائط کے ساتھ، تو یہ اس کا مذاق اگر نیت ہی مذاق اڑانے کی تو معاذ اللہ پھر تو حکم بہت سخت ہو جاتا ہے۔ نماز کے روزے کا رمضان کا مذاق اڑانا یہ تو ہے کفر، سمجھے۔ لیکن ہم یہ چونکہ یہ جملہ تھوڑا یہ گول مول ہے اس لیے حکم نہیں لگاتے، لیکن اگر معاذ اللہ اسی کی نیت رمضان کا مذاق اڑانا ہے تب تو تو کوئی مفتی دنیا کا بچا نہیں سکتا کفر سے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان سلامت رکھے۔ نعوذ باللہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا رمضان شریف کا، تو ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے، غلط کر رہا ہے، اس کو یہ سب عبادتیں کرنی ہے، لیکن پھر بھی یہ کہ وہ رہے گا مسلمان اور روزوں کا چاہے روزہ سارا سال رکھتا ہے، اور اگر وہ رمضان کا مذاق اڑاتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ اشراق چاش وہ سب پڑھتا ہے فرضوں کے ساتھ ساتھ، مگر نماز کا مذاق اڑاتا ہے، تو یہ بھی اسلام سے نکل جائے گا۔ یہ اسلام کے اپنے اصول ہیں، عقائد اپنی جگہ پر ہیں، عبادات اپنی جگہ پر ہیں، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ جملے جو انہوں نے کہے کو حکم لگے گا، وہی جو آپ نے ارشاد فرمایا، اصل میں تعبیر ہو جائے گی کامل مسلمان۔ تعویلیں موجود ہیں۔ جی 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 یہ تو اس طرح جیسے یہ پوسٹ آپ کو بیان کی گئی ہے، اب جیسے کہ آج ماہ رمضان کا جیسے اللہ کی رحمت سے آغاز ہوا تو مسجد میں جیسے کہ نمازیوں کی تعداد آ جاتی ہے تو جوش بھی ہوتا ہے، تو اب جو روزمرہ جو پہلی صف پہ نمازی ہوتے ہیں، بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب نئے ماشاءاللہ جو آئے ہوتے ہیں رمضان المبارک میں جوش ہوتا ہے، تو یہ فجر میں یہ پہلی صف میں کئی پہنچے ہوئے ہوں گے، تو جو ریگولر ہوتے ہیں نا ان کو بعض اوقات ہو سکتا ہے پہلی صف دوسری صف نہ ملے، وہ پہنچیں گے جب پہنچیں گے، تو اس میں بھی اگر کوئی اس طرح کا کہہ دے گا او بھائی رمضانی نمازی چل بھائی کیا، تو اس طرح کی ڈسکشن اگر ہوتی ہو تو کیا، اور جو اس طرح جو نمازی آ گئے مسجد کے اندر اس پر ماشاءاللہ جو دیکھنے والے سننے والے ہیں تو یہ دیکھیں کہ جو کئی مساجد ایسی ہیں جن میں نئے نئے نمازی ہوں گے جو شاید ہمارے پرانے نمازیوں نے ان کے کئی عرصے کے بعد انہوں نے مسجد میں دیکھا ہوگا، ان کا کیا انداز ہونا چاہیے مسجد کے اندر، آج فجر میں بھی نظر آئیں گے، شاید تراویح میں بھی کچھ نظر آئے ہوں گے۔ اس میں جو پرانے نمازی ہیں نا، غیر رمضانی جس کو رمضانی کہتے ہیں نا، رمضان کے جوش میں اگر عبادت کرتے ہیں
تو ان کو چاہیے کہ ان پر انفرادی کوشش کریں، خصوصاً ہمارے مبلغین اسلامی بھائی وغیرہ، ان کو محبت دیں، پیار دیں، ان کی انفرادی کوشش کر کے ان کو پرمیننٹ نمازی بنائیں کہ رمضان کے بعد یہ چلے نہ جائیں. یہ محبت دینے سے ہوگا. شفقت دیں. فیضان رمضان، فیضان نماز جو ہے، اس کا درس بھی مطلب اس کو دیا جا سکتا ہے، مسجدوں میں دیا جا سکتا ہے. فیضان رمضان کا کسی وقت درس دیا جائے، کسی وقت فیضان نماز سے درس دیا جائے، تاکہ جو یہ نئے نئے نمازی آتے ہیں وہ بھی اور مطلب پکے ہو جائیں. اللہ کرے یہ کوششیں کرنے سے ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ جو گھر کے اندر ماشاءاللہ بچوں میں کچھ ہمارے نوجوانوں میں بھی جذبہ آ جاتا ہے، تو ایسے موقع پر گھر میں والدین، بڑے بھائی بہن ہیں، ان کا بھی کوئی کردار اگر بیان کر دیں کہ وہ کس طرح کا انداز، کیونکہ بچوں کی بھی حوصلہ افزائی کس طرح کی جائے، اور روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، نمازیں پڑھیں، تھوڑی سستی ہوئی بھی کریں گے تو پھر ان کا کیا انداز گھر کے اندر ہونا چاہیے کہ رمضان گھر میں بھی ہوتا رہے. ظاہر ہے کہ بچوں کی تو حوصلہ افزائی ہی کرنی ہے، یہ تاکہ نمازیں پڑھیں، جیسے پڑھ سکتے پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں اپنا. اور اگر وہ طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، تب تو 7 سال کی عمر ہو گئی ہے، تب تو روزہ کا حکم دیں والد صاحب ان کے جو بھی سربرس ہیں. اور اگر 10 سال کے ہو گئے اور طاقت ہے روزے کی، کوئی وجہ نہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے، اس کی کمزوری وغیرہ، تو یہ کہ پھر تو ان کو روزہ رکھوانا ہوگا والد صاحب کو، سختی کر کے بھی اس پر رکھوائے. یہی نماز کا مسئلہ بھی ہے. 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دے، 10 سال کا ہو تو سختی کر کے بھی پڑھائے اس کو. لیکن پرواہ نہیں ہوتی ہمارے یہاں، نماز 7 سال کا بچہ کیا 10 سال لگا بالغ ہو جائے تب بھی کوئی پوچھنے والا نہیں، نماز پڑھے نہیں پڑھے. ماں باپ اگرچہ نمازی ہوتے ہیں، بچوں کی پرواہ نہیں کرتے. 7 سال کا تو سمجھو تصور بھی نہیں ہے کہ بچے کو، حالانکہ یہ واجب ہے. جی ہاں، اگر حکم نہیں کیا نماز کا بچے کو اپنے، تو یہ گناہگار ہوگا 7 سال کے بچے کو والد. اور 10 سال میں تو سختی کر کے نہیں پڑھائے گا تب بھی گناہگار ہوگا. یہ واجب ہے، لیکن نہ پتہ ہے ان کا، نہ اور اگر سنتے بھی ہیں، پتہ چلتا بھی ہے، تو کانوں تک بھی، کانوں پر جوں نہیں رکھتی، احساس نہیں ہوتا. اچھا، لفظ واجب کہنے سے تو سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں نے کہا گناہگار ہوں گے. واجب یہ مطلب ایک اصطلاح شرعی، واجب کا ترک کرنے والا جو ہے یہ گناہگار ہوتا ہے، عذاب جہنم کا حقدار ہوتا ہے. جہنم کا عذاب اس کو ہو سکتا ہے. اس سے کتنی خطرناک بات ہے. نماز کے روزے کے تعلق سے اپنے بچوں کا خیال کریں آج سے ہی. اور نماز خالی رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ تو ارے نماز تو روزانہ ہی فرض ہے 5 ٹائم کی. یہ تو روزانہ کا مسئلہ تھا. اور اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی تو توبہ بھی کریں کہ کیوں مطلب اس کو نہیں بولا نماز میں. پھر اس کی طاقت کے مطابق، اس کی صلاحیت کے مطابق اس کو نماز بھی سکھانا شروع کر دیں. اب یہ بلکہ ذہن نصیب اگر بچہ ذہین ہے تو 7 سال سے پہلے ہی اس کو نماز سکھانا شروع کر دی جائے. یوں بہت کچھ سکھاتے ہیں، اور مطلب ذہن ہوتا ہے میرا بیٹا انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، پائلٹ بنے گا، ہوائی جہاز اڑائے گا. ارے دھول پڑی یار، تمہارا بھی کہیں مسئلہ نہ اڑا دے بڑے ہو کر کے. تم نے ان کو دین نہیں سکھانا، خالی ہوائی جہاز ہی اڑوانے اس کو. نماز سکھاؤ اس کو، قرآن پڑھاؤ. یہ پڑھایا، وہ پڑھایا، سب کچھ پڑھایا. لیکن قرآن اب باپ کو نہیں آتا، ماں کو نہیں آتا، بچے کو کیا پڑھائیں گے؟ بہت بدنصیبی ہماری. تو اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو برا نہ منائیں، اپنی آخرت کی بہتری کریں. رمضان کا مہینہ، اس میں جذبہ ہوتا ہے، دل نرم پڑتے ہیں. تو یہ ذہن بنا لیں کہ ان کو، بچوں کو اپنے نماز بھی سکھانی ہے، روزے کے ضروری احکام سکھانے ہیں. صحیح بولتا ہوں کہ اب تو ساری کتابیں لکھ کر آپ کو دے دی گئی ہیں ماشاءاللہ. الیکٹرانک مبلغ آپ کے گھر میں آ کر آپ کو نماز روزے سکھا رہا ہے. گھر میں یہ چلا ہے. ڈانس کیوں دکھاتے بچوں کو یار؟ الٹے سیدھے ڈرامے کیوں دکھاتے ہیں اپنے چینل گناہوں پر چلا کر؟ کیوں نوست
کو دعوت دیتے ہیں. اللہ کی رحمت کو دعوت دیں, اللہ کی رحمت سے برکت ہوگی گھر میں. مدنی چینل چلائیں گے تو مدنی چینل میں نہ کوئی بے پردہ عورتیں آتی ہیں, نہ ان میں میوزک چلتا ہے, سب کو پتا ہے. یہ مذہبی ہے تو اس لیے دل نہیں لگتا مذہبی ہے تو یہ ایک پرابلم ہے, لیکن دل تو لگانا پڑے گا. اب مرنے کے بعد سر پکڑ لے, ہائے دل لگایا ہوتا تو بات بن جاتی. تو پھر دل لگانے کے لیے دوبارہ بھیجا نہیں جائے گا آپ کو. ابھی موقع ہے, ابھی امتحان ہے, اس لیے مہربانی کر کے سیکھ لیں. یہ کتابیں پیاری پیاری مکتبۃ المدینہ نے آپ کو دی. نماز کے احکام, یہ نماز کے اس میں مسائل ہیں, طریقہ ہے نماز کا, وضو کا طریقہ ہے, غسل کا طریقہ ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ روزوں کے مسائل, فیضان رمضان آپ کو مکتبۃ المدینہ نے چھاپ کر دی ہے. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ آسان اس کو بالکل آسان نہیں کہوں گا, لیکن جس کی اردو واجبی ہے نا اس کو پڑھنے میں انشاءاللہ زیادہ دقت نہیں ہوگی. پھر علماء کی حاجت تو رہی کہ علماء کو جہاں نہیں سمجھ پڑے پوچھ لیں. تو انشاءاللہ اس طرح آپ مدینہ سیکھتے رہیں گے. مسائل آپ کو بھی جاننے چاہیے تو معلومات ہوتی رہے گی. تو اب یہ کہ جذبہ ہوگا تو سب ہوگا, باقی تو ہے مشکل. تو اب یہ کہ جذبے کا آج ایک نیا دور آیا نا, اس میں جذبہ بڑھ جاتا ہے. تو اس سے یہ فائدہ اٹھا لیا جو میں نے عرض کیا. رمضان مبارک کے 12 حروف کی نسبت سے رمضان مبارک کی 12 اچھی نیتیں اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس ماہ مبارک میں خوب نیکیاں کروں گا. 5 نمازیں تراویح سمیت با جماعت پہلی صف میں ادا کرنے کی کوشش کروں گا. جو نیتیں بنتی ہیں عیسائی بھائیوں کی وہ کریں. اور با جماعت نماز تو صرف عیسائی بھائیوں کے لیے, عیسائی بہنوں کے لیے تو وہ گھر میں پڑے گی نماز. رمضان شریف کے سارے روزے رکھوں گا. اپنے آپ کو گناہوں, برے کاموں, بلکہ فضول کاموں سے بھی بچاؤں گا. زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھوں گا. پورے ماہ رمضان میں کم از کم ایک بار قرآن کریم ختم کروں گا. فرض و واجب صدقات کے ساتھ ساتھ نفل صدقہ و خیرات بھی کروں گا. پڑوسیوں, سفید پوش رشتہ داروں کی مالی مدد کروں گا. سفید پوش اس کو بولتے کہ جو جیسے سفید پوش کے دیکھنے میں تو وہ بھلا چنگا لگتا ہے کہ یہ کھاتا پیتا, یا متوسط یعنی وہ میڈیم ہے, لیکن اندرونی طور پر وہ مالی طور پہ کمزور ہوتا ہے. تو رشتہ داروں میں اکثر پتہ چل جاتا ہے, پڑوسیوں میں, دوستوں میں پتہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ یہ اپنے انداز کو اس نے سنبھال کے رکھا ہے, لیکن اندرونی طور پر بیچارہ مالی اعتبار سے کمزور ہے, ٹوٹا ہوا ہے. تو ایسوں کی مدد کرنی چاہیے. رشتہ دار فرسٹ ہے, اور یہ بھی اس میں بھی فرسٹ میں بھی کیٹیگری ہے. وہ رشتہ دار جو ناراض ہے آپ سے, اس کو دینا زیادہ ثواب ہے. اسلام مطلب ہمیں محبت اور رشتے جوڑنے کا حکم دیتا ہے. تو ہم اگر ناراض رشتہ دار پر کوئی کریں گے نا صدقہ خیرات, اس کو تحفہ دیں گے, پیسے دیں گے, تو خواہی نہ خواہی اس کے دل میں ہماری محبت بڑھے گی. میں تو اس کو یار کچھ اور سمجھتا تھا, لیکن کمال کا آدمی ہے. جب دیکھو کبھی کھانا بھجوا رہا ہے, کبھی نیاز بھجوا رہا ہے. رمضان آیا تو افطاری بھجوا دی اس نے. سبحان اللہ, ہمارا یہ رشتہ دار اچھا ہے, میری غلط فہمی آتی, وہ آ کر بڑھے گا, کوئی یہ بھیج دے گا, یوں دوستی ہو جائے گی. اور جس سے بنی ہوئی ہے رشتہ دار سے, اس کو بالفرض نہیں بھی دیں گے تو ٹوٹ نہیں جائے گی. اس کو دینا کہ جو ہم سے رشتہ دار ٹوٹا ہوا ہے, ناراض ہے, اس کو دینا فضیلت زیادہ ہے, ثواب زیادہ ہے. اور یہ حکمت بھی اس کی اگرچہ بیان میں نے نہیں پڑھی, لیکن سمجھ میں آتی ہے حکمت کہ اس میں یہ بھی ایک فائدہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ہمارے لیے جگہ بڑھتی چلی جائے. کام یہ کہ ہماری آپس کی نفرتیں اور محبت میں تبدیل ہو جائے. دونوں مدنی مذاکروں میں حاضر ہو کر شرکت کروں گا یا مدنی چینل پر توجہ سے دیکھوں سنوں گا. یہ مدنی مذاکروں سے مراد یہ کہ رمضان شریف میں 2 مدنی مذاکرے, ایک تراویح کے بعد, ایک عصر کے بعد, یہ ہمارا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ جو جن سے بن پڑے ابھی کراچی والے تو آ کر, کراچی بہت بڑا شہر ہے, ہر ایک آئے, آپ آئے, یہ بھی ضروری, نوکری دھندا صبح ہوتا ہے, تو جو آ سکتا ہے وہ آئے. معتکفین تو آئے ہوئے,
یہ غفلت نہ کریں، یہ بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. آج چاند رات ہے نا، تو آج 100% حاضری، پھر بھی چلو ایک طرح سے دل کو منا لوں میں، اگرچہ شاید نہ ہو، لیکن کل کا کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں مطلب نفس ہے، نفس جو ہے نا یہ مطلب اکتاہٹ، عبادت کے تعلق سے جلدی اکتاہٹ پیدا کرتا ہے. یہ اس کی مطلب ہے، کامیاب ہو جاتا ہے ہم پر. تو آج بیٹھے ہوئے آج طے کر لیں کہ سارے مدنی مذاکرے اٹینڈ کرنے ہیں، جتنے مدنی حلقے جہاں سیکھنے سکھانے کے ہوں گے سب اٹینڈ کرنے ہیں مجھے. تو آج آپ طے کر لیں، کل پھر میں بتاؤں گا، ابھی تو ہو سکتا ہے کچھ آگے پیچھے ہو گئے ہوں. یہ کیونکہ وہ ہے بھی پورے مہینے کے معتکفین، ابھی تو سارے پہنچے بھی نہیں ہوں گے، کچھ راستے میں بھی ہوں گے، آ رہے ہوں گے. تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آتے ہیں جاتے ہیں کم دن کے لیے. ماشاءاللہ ایک ٹرین بھی اسپیشل لاہور سے چلی ہے اور وہ بھی پہنچ گئی ہے الحمدللہ. سب کو ویلکم، جی آیا نو. اور جتنے معتکفین ہیں ان کو بھی خیر، ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، اور جو معتکف نہیں ہے تشریف لائیں، ان سب کو بھی ویلکم کہتا ہوں. اچھا، تاقراتوں میں صلاۃ و تسبیح پڑھوں گا. تو یہاں تو تاقراتوں میں صلاۃ و تسبیح کی ترکیب ہوتی ہے، گھر میں بھی عیسائی بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں جو یہاں نہیں ہے مدنی مذاکرے میں. کراچی میں جیسے وہ نہیں آئیں گے، مدنی چینل سے مذاکرہ کریں گے اگر نصیب میں ہو، تو وہ صلاۃ و تسبیح بھی گھر میں پڑھ سکتے ہیں. مدنی چینل پر تو غالباً براہ راست دکھائی نہیں جاتی ہوگی، اگر دکھائی گئی پھر بھی اپنے گھر میں آپ مدنی چینل کو امام نہیں بنا سکیں گے. ہاں مبلغ بنا سکتے ہیں کہ وہ ہے مبلغ، امام نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی مدنی چینل پر پڑھانے والے کے پیچھے، کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ امام صاحب پیچھے سے امام کے، تو یہ نماز نہیں ہوگی. جو مکان بدل جاتا ہے نا، وہ آپ کے گھر میں ہے نا. یہ تو اب مکان میں نے لفظ بول دیا، اب اس کی بھی تعریف بیان کرنی پڑے گی. یہاں مکان جو بدلتا ہے نا، اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ اب صفیں بنی ہوئی ہیں، ان صفوں کے بعد ایسا راستہ، یہ نہیں کوئی پیک جگہ ہے وہ نہیں، ایسا راستہ آر پر کہ جس میں سے بیل گاڑی گزر جائے، اتنا راستہ خالی ہو، اس میں کوئی نمازی صف نہ بنی ہو، کوئی بھی ایک بھی ہے نا صف نہیں ہے. تو اب وہ بیل گاڑی کا راستہ جو چھوڑا ہوا ہے، بیل گاڑی جتنا، یہ مثال دی گئی ہے، یا اس سے زیادہ، اب وہاں جو نماز پڑھ رہے ہیں تو اقتداء کر رہے ہیں امام صاحب کی، ان لوگوں کی نماز نہیں ہوگی. یہ کیونکہ ان کا مکان بدل گیا، مکان بدلنے سے مراد یہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پورے ماہ رمضان یا کم از کم آخری 10 دن کا اعتکاف کروں گا، اللہ جن کو توفیق دے. اچھا، اور اسلامی بہنیں جو مسجد بیت میں اعتکاف کر سکتی ہیں، ان کو بھی کرنا چاہیے پورے ماہ کا. یا اور ان کے بھی مسائل وغیرہ تو بیان بھی ہوتے ہیں، اور رسالہ بھی ہے نا ان کا، شاید یہ اپنے ایک تو فیضان اعتکاف، فیضان رمضان میں بھی ایک باب ہے، اس میں بھی ان کے مسائل ہیں عیسائی بہنوں کے. مسجد بیت کے تعلق سے کہ رسالہ بھی جاری ہوا ہے، تو ضمناً گھر میں مسجد بنانا سنت. ہاں گھر میں گھریلو مسجد بنانا سنت ہے. یہ رسالہ ایک بار پھر مطلب پڑھ لیا ہو تو پڑھ لیجئے، اگر پڑھ بھی لیا ہو تو تاکہ مسائل تازہ ہو جائیں. اور اپنے گھر میں نہ بنائی ہو تو اس سنت کو ادا کرتے ہوئے گھریلو مسجد، جس کو مسجد بیت کہتے ہیں، بیت منے گھر، عربی میں بیت کہتے ہیں، بیت اللہ کعبہ شریف کو کہتے ہیں نا، تو اللہ کا گھر. یہ گھریلو مسجد بنانا سنت ہے. یہ رسالہ یہ ضرور لیں، زیادہ اس کا عدیہ نہیں ہوگا، تھوڑے سے تو پیج ہیں اس کے. اور اس کے مسجد بیت کے بڑے پیارے پیارے اس پہ مسائل بھی لکھے ہوئے. اس ماہ مبارک کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم دل میں پیدا کرنے کی کوشش کروں گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب ایک تعداد معتکفین کی تشریف لائی ہے الحمدللہ. تو کچھ
کچھ مسجد کے آداب بھی ہم سیکھ لیتے ہیں. نیتیں تو اور بہت ساری ہو سکتی ہے، یہ بھی کہ میں مسجد کا احترام کروں گا، مسجد کے آداب کا خیال رکھوں گا، آپس میں اگر کسی نے مجھے کوئی تکلیف پہنچا بھی دی تو میں اس سے لڑوں گا نہیں، معاف کر دوں گا. کسی نے مطلب یہ کہ دل آزاری کر دی تو جوابی دل آزاری سے بچتے ہوئے میں وہی صبر کر لوں گا. اس طرح کی کئی نیتیں آپ موقع کی مناسبت سے اگر سمجھ پڑتی ہے تو کر سکتے ہیں. کھانے میں بھی نیتیں ہو سکتی ہیں. کھانے میں بعض ہوتے ہیں بڑے حریص کہ وہ جیسے وہ بوٹیاں تو آلو پسند ہے تو وہ آہستہ آہستہ سرکا کر اپنی طرف یہ کر لیں گے. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ عادت ہے تو یہ ویسے بھی نکالنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ہی عقل مند ہیں، جو آپ کے ساتھ کھا رہا ہے کچھ نہ کچھ اس میں بھی ہے. وہ سمجھ سکتے ہیں انگلیاں کیوں گش کر رہی ہیں، گھوم پھر رہی ہیں تھال میں. تھال کا رواج اگرچہ باہر نہیں ہے کھانے کا، ہمارے یہاں تو ہے نا، ایسے موقع پر ہم تھال میں کھلاتے ہیں. تو وہ بوٹی کھینچ لے گا، آلو کھینچ لے گا. اچھا بریانی ہوتی تو اس میں مسالے کے گٹھے ہوتے چاول کے، تو اس کو سرکا لے گا اپنی طرف اور دوسرا بولے کورے چاول کھا اور آپ کو یاد کرتا رہے گا یار اچھا پڑوسی ملا تھا، یا وہ بھی کمپٹیشن میں ہوتا رہے گا اس کو بھی نکالے دوں گا. تو یہ بس وہ شیطان کا کام ہو رہا ہے، نفس کا کام ہو رہا ہے، سب میرے کے خرابیاں ہیں. تو کھانے پینے کے معاملات میں ایثار سے کام لوں گا. میرے ساتھ جو کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو ان کو میں محروم نہیں کروں گا کہ اچھی بوٹیاں اچھی چیز میں کھا لوں اور وہ بیچارہ محروم نہیں جائے. بلکہ میں کوشش اگر یہ کریں گے تو یار مطلب جنت کی نعمتیں آپ کو دے یار اللہ پاک. اگر یہ کریں گے کسی کو پتہ نہ چلے، بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بوٹی آلو آپ کو پسند ہے، آپ اس کو ٹچ نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں اس نیت سے کہ میرا بھائی کھا لے گا تو کوئی لوگ اس کو کھا لے گا. پھر آپ یہ احسان نہیں جتائیں کہ میرا دل تو بہت کر رہا تھا یار، میں نے آپ کے لیے چھوڑا تھا. تو سبحان اللہ جزاک اللہ وہ بول لے گا، آپ کو پگار مل گیا آپ کا، اب پتہ نہیں ثواب ملے گا نہیں. اگر اس لیے ریا کے لیے کیا تھا کہ یہ ثواب کا کام تھا، ایک عبادت تھی ہے ثواب کے لیے، اگر آپ نے یہ اظہار کیا ہے. اب اگر اس کی وجہ سے آپ نے اظہار اس وجہ سے کیا کہ اس کے دل میں میری عزت بنے گی، میرے سے متاثر ہو جائے گا یا مجھے کوئی تحفہ دے دے گا، تو یہ صورتیں جو ریا کی ڈیفینیشن میں ہے یہ، تو پھر آپ کو ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہگار ہو جائیں گے. اگر ویسے ترغیب کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کے ماتحت ہیں یا نگران ہے یا معلم جو حلقوں کے ہوتے ہیں اپنے نگران ذمہ دار، وہ اگر کہتے ہیں کہ میں نیت تو میری اس میں تھی ہے تو آپ کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور دل میں یہ نیت ہو گیا تھا کہ یہ بھی آئندہ ایسا کیا کرے، تو اس نیت سے اگر یہ اظہار کرے گا اپنے عمل کا تو اس کو ثواب ملے گا. تو نیتوں پر احکامات مرتب ہوتے ہیں، جیسی نیت ویسی مراد. کہ ایک ہی کام میں نیت اچھی کرو تو ثواب ملتا ہے، اور نیت ہو دل کے اندر، خالی الفاظ کے اندر نہ ہو. تو اگر نیت میں کچھ فساد ہے، برائی ہے، تو جیسی برائی ہے ویسا نتیجہ اس کا نکلے گا، یہ گناہ ہوگا یا ناپسندیدہ ہوگا. جو نیت میں جس طرح کا فساد ہوگا اس طرح کی صورت بنے گی. تو اس لیے جو بھی کام کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جبکہ وہ کام جائز ہو، اللہ کی رضا والا ہو، کہ اس میں نیت کی جا سکتی ہو. کئی کام ایسے ہو جس میں نیت کا وہ محل ہوتا نہیں، اس میں نیت ہو نہیں پاتی. اچھی نیت بندہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو وہ میں آپ کو آج مسجد میں بھی چونکہ رہنا ہے آپ کو، اور آج کی حاضری بھی تقریباً مدینہ ہے، تو ماشاءاللہ کل بھی اللہ کرے گا یہی ہوگی. جو جس کو دیکھیں گے وہ غفلت میں، جو اب آہستہ آہستہ کیا کچھ آئیں گے ایسے لوگ جو کھانے پینے والے لوگ ہوتے ہیں، اپنے دوستوں سے، آج تو پہلی رات ان کو بھی سچکا اتنا پڑے گا نہیں، تو وہ سموسے گھر سے اٹھا لائے گا، کباب پکوڑے لے آئے گا، سمجھے. تو آپ تو حسرت سے دیکھیے گا، پنجاب والوں کو ہم نہیں کھلائیں گے، ہمارے کراچی والے یہ اپنے دوستوں کو کھلائیں گے، سمجھے. تو اچھا یہ پنجاب والوں کو کھلانا بھی مت، ورنہ یہ پھر مدنی مذاکرہ چھوڑ کر دین اپنی عبادت تلاوت چھوڑ کے یہ پکوڑے کھائیں گے. پکوڑے یار سارا سال کھانا، یہ دن پکوڑے کے نہیں ہے، پکوڑے کھائیں گے. کلینک موجود ہے، اب اس میں سمجھ جائیں. تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے ہم سب پر. تو کھانے پینے کے چکروں میں نہیں، کھانے پینے کے دن بہت پڑے. ہمارا حساب ہے نا الٹا ہے.
سیدھا حساب یہ کہ رمضان میں بندہ کم کھائے تاکہ یہ ہلکا پھلکا رہے، اس کا دل عبادت میں لگے. ورنہ کیا ہوا، اگر آج رمضان میں ہم لوگ یہ تلی ہوئی چیزیں، طرح طرح کی چیزیں کھاتے ہی ہم، تو پھر یہ کہ پٹ پٹ وہ دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، اور پھر نماز میں وہ تراویح میں اور جتنا دل لگتا ہے جس کو ایسا پٹ پٹ ہوتا ہے اس کو تجربہ ہوگا. تو اس لیے وہ کھانے میں ہلکا ہاتھ رکھیں گے. اگر آپ فائدہ نہ اٹھا، آپ کو فائدہ نہ ہو، میرے کو بولنا کہ مشورہ آپ کا غلط تھا. ایسا لطف آئے گا عبادت میں، آپ کو دل لگے گا، مزہ آئے گا، وضو دیر تک قائم رہے گا. با وضو رہنا بھی عبادت ہے اللہ کے بندو. اور اگر یہ پٹ پٹ پیت میں ہوتا رہے گا تو آپ با وضو رہیں گے کیسے؟ وہ بے وضو پڑے رہیں گے. پھر بے وضو پڑا رہنا گناہ نہیں ہے، لیکن ایک ثواب سے تو محروم ہی ہے نا. اور یہاں تک اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا کہ اگر بے وضو ہے اور کوئی مصیبت پہنچی تو اپنے آپ پر ملامت کرے. یعنی باوضو ہوتا تو مصیبت نہ آتی، تو بے وضو تھا اس لیے مصیبت آئی. اب خود کو کوس کے بے وضو رہا کائی کو. تو یہ رمضان کا نہیں، ہمیشہ کا ہے. یعنی کہ ہر وقت باوضو رہنا یہ ایک امر مستحب ہے، ثواب کا کام ہے. اس کے فائدہ آپ کو دیکھا کہ مصیبت سے حفاظت ہوتی ہے. وضو ایک سپر ہے، ڈال ہے نا، جسے وہ آج کل تو خیر تلوار تیر کا دور نہیں ہے، تلوار سے بچنے کے لیے ڈالیں وغیرہ ہوتی تھی، زیرہ بختر ہوتے تھے، اب وہ دور نہیں ہے. تو اب یہ کہ بلیٹ پروف لباس آتے ہیں کہ گولی لگے گی تو وہ اثر نہیں کرے گی، بدن کو نہیں جائے گی. تو اس طرح مطلب یہ سر پہ بھی پہنا جاتا ہے بلیٹ پروف، یہ بدن پہ بھی پہنا جاتا ہے. تو اس طرح کا لباس ہے. تو یہ سمجھو کہ اس طرح مطلب آپ کوشش کریں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اور آپ کی خوب یعنی عبادت میں دل لگے گا، عبادتوں میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا، اب یہ کہ مسجد کے تعلق سے نماز و اعتکاف، تلاوت قرآن، درس و بیان اور اجتماع اور محفل نعت وغیرہ عبادات کے ذریعے مسجد آباد رکھنا بے شک بڑے ثواب کا کام ہے. جس کام میں جتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے اس میں شیطان اتنی زیادہ خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ عام کنسپٹ یہ ہے کہ شیطان تو قید ہوتا ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو میرے بھائی اس میں بھی بڑے اقوال ہیں. شیطان تو کون سا شیطان قید ہوتا ہے؟ سمجھے؟ شیاطین قید ہوتے ہیں. آیا یہ ابلیس بھی قید ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں مطلب مختلف اقوال ہیں. یہاں تک کہ مطلب اگر یہ سارے شیاطین جو ہوتے ہیں، سرکش جن جو ہوتے ہیں نا، شرارتی جن، ان کو بھی یہ شیطان کہلاتے ہیں. اور خود یہ ابلیس جو شیطان جس پر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، عام طور پہ اسی کے لیے پڑھتے ہیں نا، تو یہ بھی جن ہے. لوگ مطلب غلط فہمیوں میں کہ فرشتہ تھا، نہیں، یہ جن ہے. فرشتہ معصوم ہوتا ہے، وہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ اگر بند ہو بھی گئے تب بھی ہر ایک کے ساتھ ایک فرشتہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فرشتہ اور شیطان پیدا ہوتا ہے. شیطان کو ہمزاد جس کو کہتے ہیں فارسی میں، تو یہ ساتھ پیدا ہوا، ہمزاد بنے. تو یہ شیطان جو ہے یہ ہوتا ہے. تو یہ قید نہیں ہوتا رمضان میں، یہ گناہ قرار ہے. شیطان کا بڑا بھائی جو ہے نا، ہاں یہ بڑا بھائی ہے نفس، اس کو بولتے ہیں نفس امارہ، الف سے امارہ، یہ یاد کر لیں. یہ نفس امارہ یہ گناہ کرواتا ہے، طرح طرح کی خواہشات ڈالتا ہے. تو یوں مطلب اگرچہ گناہوں کا زور ٹوٹتا ہے رمضان شریف میں، گناہ نہیں ہوتے ایسا نہیں ہے. رمضان شریف میں چوریاں تو ہوتی ہیں، ڈکیتیاں پڑتی ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، لوگ گناہوں پر چینلز دیکھتے ہیں، بلکہ بعض گناہ تو رمضان میں اور زور پکڑ جاتے ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اعتکاف میں پڑے رہیں گے تو محفوظ رہیں گے آپ انشاءاللہ کافی حد تک. مسجد میں بھی گناہ ہوتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، موبائل غائب ہو جاتے ہیں. اپنے موبائل یہ وہ سب پیسے وغیرہ اپنے بیگ میں مت رکھنا. یہ چلو ضمن بات آ گئی، یہ نہیں تو پھر کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ کے سامنے جو رو رو کے دعا مانگ رہا ہے نا، وہ یوں ترچھی آنکھ سے ہو سکتا دیکھتا ہو کہ میرا اثر کتنا بڑا ہے، اور وہ آپ کو حسرت سے اور محبت سے دیکھ رہا ہو، عقیدت سے، اور ہو سکتا ہے وہ یوں ترکیب بنا رہا ہو. فلموں میں تو لوگ روتے ہی ہیں نا، تو یہ اسٹائل سے مطلب رونے کے اسٹائل کر رہا ہو، اور پھر آپ سمجھے گا یار یہ تو کوئی چور آئے گا تو اس کو بھی پکڑ لے گا، تو چھوڑو یار اب کیا موبائل نکالنا تھا.
اور آپ چھوڑ کے گئے اور یہ وہی لے کے اڑا موبائل. تو اس لیے وہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کوئی پہچان پیدا کر. کوئی رو رہا ہو یا تڑپ رہا ہو وہ اپنی جگہ پر ہے. ہم نے کسی پر بدگمانی نہیں کرنی کہ یہ مطلب ڈھونگ کر رہا ہے, ریاکاری کر, نہیں, یہ نہیں کرنا ہے. میں تو ایک آپ کو خوش طبی ہے جو بھی ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے سب یہ عرض کر رہا ہوں. اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے, یا اگر کسی کو سونپنا تو آپ کا اپنا ہے, دوست تعلق ہے, بڑا چھوٹا بھائی ہے آپ کا سگا, اور اب ترکیب ہے آپ کی, تو اس کو بولے آپ موبائل دے یا پیسے رکھنے, وہ ایک الگ صورت ہے. لیکن انجانے لوگوں کو پہلے موتقف ہے, انجانے یا طرح طرح کے آتے ہیں. جیب کترے بھی آپ کو اللہ نہ کرے واسطہ نہ پڑے ادھر آئے ملیں گے نہیں آپ کو. جیب کترے, چور اچکے, بھگوڑے جن کو پولیس ڈھونڈتی بھی بعض آدمی آتی ہے سادہ بیس میں, یہ بھی واقعات ہوئے, پکڑ کے لے جاتی ہے, ان کے وانٹیڈ ہوتے ہو. تو یہ اتنی ساری مخلوق ہے نا, تو مسجد میں آ کے چھپ جاتے ہیں. تو اس طرح سب دینے ہر طرح کا آدمی آتا ہے. اس لیے اپنی چیزوں کی حفاظت. کوئی آپ سے مانگے کہ میرا وہ تو بیگ اٹھ گیا تو میرے کو یہ دے دو تو وہ دے دو, اب تم میرے کو تو کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہے وغیرہ, جو بھی ہے کہ ان کے پاس اسٹائل ہوتے ہیں. آپ نے بھروسہ نہیں کرنا, آپ کی اپنی انتظامیہ فیضان مدینہ کی آپ بولا اس سے بات کریں. آپ تو اس سے کیا بات کرے گا اگر چیٹر ہوگا تو, اور سچا ہو اس کا اصل اندازہ بہت مشکل ہے. یہ ان کو رونا بھی آتا ہوتا ہے, بڑے ایکشن کریں گے. ان دنوں رمضان المبارک میں آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا, وہ ایکس رے نکال کر رپورٹیں نکال کر کھڑے کھڑے رونی صورت میں مطلب وہ پورا بیان کر رہے ہوتے ہیں, کاش یہ مبلغ ہوتے. اور میں سوچتا ہوں کہ کوئی دکھیارا ہو جس کی ماں مطلب سیریس حالت میں اس کو دوا کے پیسے چاہیے, یا کوئی ایسی اس کو سیریس بیماری کینسر ہی وہ لگی, وہ ایسا فصیح و بلیغ بیان کرے گا کیسے؟ یہ باقاعدہ بیان کر رہے ہیں, رو بھی لیتے ہیں, پورا اسٹائل مطلب فنکار ہوتے ہیں. سب نہیں لیکن یہ کرتے ہیں, دنیا دیکھی والی ہے. تو اس لیے اور مسجد میں جو سچا بھی یہ سوال کرتا ہے تو مسجد کے سائل کو سوال کرنے والے کو دینا تو ہے ہی منع. ایک روپیہ دیا تو 70 روپے 70 روپے باہر نکل کر کفارے میں آپ کو دینے ہیں. یہ تو لکھا ہے بہار شریف میں, 1 پیسہ دیا 70 پیسے باہر نکل کر کے مسجد کا سوال کرنے والے کو. ہاں اگر کوئی اپنے مدرسے کے لیے یا کوئی انجمن اپنے اس کے لیے یا مسجد کی انتظامیہ اپنی مسجد کے لیے, تو یہ سوالات صحیح ہیں, اس میں رج نہیں ہے. جو فرد اپنے لیے جو کرتا ہے نا, یا امام صاحب نے کہا کہ ایک غریب آدمی ہے اس کی مدد کر دو, تو وہ بھی صحیح ہے. لیکن یہ مطلب خود جو کہتا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں, تو جب تکلیف میں تب بھی اس کو نہیں دینا ہے کہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں ہے, ان کو اجازت نہیں ہے. یہ خاص کر کے مسئلہ سارا سال یاد رکھنے کا ہے. تو اب مسجد سے متعلق آپ کو 14 مدنی پھول پیش کرتا ہوں. نمبر 1, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہاں ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں, یہ فرمان مصطفیٰ کا حصہ نہیں ہے. ہاں ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں, یہ الگ سے لکھا ہوا ہے. حدیث یہاں تک ہے کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. نمبر 2, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں, جو مسجد میں نقل فرماتے ہیں یعنی کسی اور کی بات جو ہے یہ بیان کرتے ہیں, یا کسی کتاب سے اٹھا کر یا اعلیٰ حضرت ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. اچھا لفظ نقل جو ہے نا یہ آتا ہے نا, تو مجھے بس وہی آتا ہے کہ لوگ نقل کو برا سمجھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نقل فرماتے ہیں, یہ نقل کرتے تھے. نقل میں فرق ہے, جیسے عقلی دلائل نقلی دلائل, تو یہاں بھی لوگ یہ شاید سمجھتے ہوں گے کہ عقلی دلائل یا عقل سے جو نکلتے ہیں دلائل وہ لاجک, اور نقلی دلائل یہ کیا یعنی کہ ویجیٹیبل یا نقلی دلائل سمجھے. تو یہ نقلی مانے قرآن حدیث سے نکالے ہوئے, قرآن حدیث میں بیان کیے ہوئے جو دلائل ہیں, وہ دلائل دلیل کی جمع, اور دلیل مانے جو آرگومنٹ جیسے بولتے ہیں. تو نمبر 3, منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے. اور اسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. یہ متقفین کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ منہ صاف پورا کرتے نہیں ہیں,
سو جاتے ہیں، سوئیں گے تو منہ بھی بند ہوتا ہے، تو یہ اندر غذائیں جو ہے سڑتی ہیں. یعنی جنرلی بھی آپ سو کے اٹھیں گے نا، عام حالات میں بھی گھر میں دیر تک سوئے منہ بند ہے، منہ بند ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ مسواک کرنا سنت ہے. لیکن بدبو کا تعلق ہم لوگوں سے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود میں، جو آپ کے مبارک بدن میں، جو آپ کے مبارک منہ میں، جو آپ کے مبارک پسینے میں خوشبو تھی اور ہے، وہ تو جنت میں بھی نہیں ہے. تو نعوذ باللہ یہ نہیں، مگر یہ سنت ہے کہ اٹھنے کے بعد مسواک کرنا، سونے سے پہلے مسواک کرنا، یہ سنتیں ہیں. اور اعتکاف میں جتنا موقع ملے گا اتنا شاید آپ کو نارمل لائف میں سنت اور عمل کرنے کا موقع نہ مل سکے. یہ بس سنتیں اپنائی جائیے، عمل کرتے جائیے، لیکن کسی کو تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے. جب وضو خانے اور بھیڑ ہے اور لوگ نماز کے تیار، جماعت تیار، آپ کا وضو ہے اور آپ لگے ہوئے ہیں، آپ بھائی جلدی کر، سنت ادا کر رہا ہوں، میری آنکھ لگ گئی تھی. تو یہ بھی نہیں کرنا ہے. کسی کو تکلیف دینا یہ بھی سنت نہیں ہے نا. تو سب کام موقع کی مناسبت سے اور دوسروں کو راحت پہنچانا، دل میں خوشیاں داخل کرنا، یہ بہت زیادہ ثواب کا کام ہے. یہ بھی ذہن میں رہے، جبکہ وہ جائز طریقے سے. مسجد میں ریک وائنڈ خارج کرنا منع ہے. مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان انہیں خیال جمتا ہے کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. تراویح میں تو بہت تماشے ہوتے ہیں بچوں کے، یہ باغم باغ کبڈیاں کھیل رہے ہوتے ہیں، والد کو پرواہ نہیں ہوتی بعض اوقات، بلکہ اکثر بچے کی امی نے بھیجا ہوا نہیں، سیکھے گا، یہ سیکھے گا دوسروں کو بلائے گا. بچے شور کریں گے تو جو بیچارے پڑھ رہے ہیں وہ بھی بھول جائیں گے، غلط فہمیاں ہو جائیں گی. تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانا جن کا پتہ ہے کہ شرارتیں کرتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، شور کرتے ہیں، تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانا یہ گناہ ہے، لانے والا گناہ گار ہے. تو ایسے بچوں کو سکھانا ہے تو آپ گھر میں سکھاؤ نا. ہاں ایک بچہ سمجھدار ہے اور وہ شور نہیں کرتا، ہے ہی ایک بچہ اور وہ آ کر چپ چاپ بیٹھ جائے گا یا کچھ بھی تلاوت یا نماز وغیرہ، تو وہ اس کو لا سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک سے دو ہوتے ہیں تو ہٹ جاؤ، پھر یہ دو ہوتے ہیں اور ساری نمازی ایک طرف ہوتے ہیں، پھر وہ ایک بھی اگر ہے اور دوسرا آ گیا تو اس ایک کو فوراً مسجد سے باہر کرنا ہوگا تاکہ وہ شرارتیں نہ کریں مل کے. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے کیسے ہیں. آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا، آپ سے پوچھے گا کون، لیکن یہ کہ اللہ سے ڈرنا ہے کہ دوسروں کی عبادت میں ہم خلل کا باعث نہ بنے. مسجد میں پاگلوں کو یا ان آسیب زدوں کو جن کو جن کا اثر ہو جاتا ہے، اثرات ہوتے ہیں، تو لانا گناہ ہے، جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے شور مچاتے اور نمازیوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. یعنی کسی کو جن چڑھتا ہے، ویسے کسی کی جن چڑھا، یعنی کوئی جن کا اثر ہے تو اس کو آنا منع نہیں ہے مسجد میں، لیکن اس کو ایسا ہے کہ یہ ہڑاوڑی کرتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، شور کرتا ہے، ہم آ گیا ہے، ہم بھاگ جائے، مار ڈالے گا اور کاٹ ڈالے گا، ایسی بعض لوگ کرتے ہیں جنات کے اثر میں. تو ایسے کو مسجد میں لانا یہ گناہ ہے، لوگوں کو نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے. یہ ایسے موقع پر اس کو ہرگز نہ لایا جائے مسجد میں. ایسا مریض کو لا سکتے ہیں، میں نے دیکھے بعضوں کے کینسر ہوتا ہے بیچاروں کو، قابل ہمدردی ہوتے ہیں، لیکن مسجد میں لا کر بٹھا دینا دوسروں کی دکھ، میں نے دیکھے ایسے کہ جس سے بیچارے کو کینسر ہے، ہمدردی 100%، لیکن وہ ہلکے میں اعتکاف اس نے کیا ہوا ہے، اب وہ لوگ کھا رہے ہیں، یہ تو کھا نہیں سکتا، اس کا تو گلے کا کینسر ہے. یا کسی کا یہ پان گٹکے جو کھاتے ہیں نا، ان کا بیچاروں کا آخر کار یہاں پھٹ جاتا ہے کینسر سے، سب کا نہیں لیکن پھٹ جاتا ہے ایک تعداد کا، اور پھر بیچارے فوت ہو جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کا مریض تو دیکھ کر ہی آدمی کو گھن آئی ہے. اب وہ کھانے کے ٹائم پر کینسر کا مریض بیٹھا آپ کے ساتھ، کچھ نہیں بولتا، آپ کو موتقف ہے، لیکن آپ بتائیں کہ جو ہلکے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کھائیں گے کیسے؟ یہ کھا نہیں رہا، یہ خالی دیکھ رہا ہے حسرت سے. تو یہ چیزیں جب کچھ میں نے دیکھی نا
دیکھیے کچھ سننے کو ملا کچھ، تو اس کے بعد سے سمجھانا شروع کیا کہ یار ایسے مریضوں کو بتلاؤ. اب فالج والوں کو اٹھا لاتے تھے، بوڑھے بوڑھے فالج والے، ہمدردی ان سے ہونی چاہیے، لیکن ابھی فالج ہے ادھر سے وہ لاڑ بہ رہی ہے اس کی، لوڑا تھوک نکل رہا ہے، اور بیچارہ استنجا خانے کا محتاج، کوئی پکڑ کے لے جاؤ بھائی لے جاؤ مجھے بزرگ. اب یہ کیوں یار ادھر رش ہوتا ہے سب پر، کیوں یار بوجھ بنانے کے لیے یہ اٹھا لاتے ہیں لوگ. تو سمجھانا شروع کیا. پھر عمر کا بھی ہم نے سمجھانا شروع کیا کہ 50 سال تک اور اس طرح کے مریضوں کو نہیں لانا، بچوں کو نہیں لانا اعتکاف میں. بچے بھی لوگ اٹھا کے لے آتے تھے. اب کیا اعتکاف کرے گا یار؟ اپنے باپ کا بھی ناک میں دم کرتا ہے. بچہ جب آتا ہوگا کرتا ہی ہوگا نا. آپ اچھی خاصی سن رہے ہیں، ادھوری بات آپ سن رہے ہیں، ابھی آپ کو وہ آگے کیا بولے گا تجسس ہے. اور بچہ بولا وہ بھوک لگی ہے، اب وہ پیشے لگی ہے، اب وہ نیند آ رہی ہے. یہ بچے بولتے ہیں، بچوں کا کوئی اعتماد نہیں ہے کہ اس کو تو پلے پڑتا نہیں ہے، وہ تھک جاتا ہے بیچارہ، اس کو سب کچھ ہوتا ہے. اگر کھیل کے میدان میں بھیج دو تو کیسی نیند اور کیسی بھوک. تو اس لیے بچوں کو لانا نہیں ہے کہیں بھی مسجدوں میں. اس طرح بچوں کو عبادت کے تعلق سے بچہ جو اس کا اہل نہیں ہے اس کو نہیں لانا چاہیے. وہ آپ کو بھی خلل پڑے گا، دوسروں کے لیے بھی مخل ہوگا، وہ خلل کا باعث ہوگا. حج و عمرے میں اتنا رش بچوں کا ہوتا ہے، صحیح بولتا ہوں، ایسے بھاگم بھاگ کر رہے ہوتے ہیں. مسجد نبوی شریف میں، مسجد حرام میں، یہ سب دیکھا ہوا. یار کیوں اٹھا لاتے ہو یار؟ اس کو کیا پتا کہ طواف کس کو بولتے ہیں؟ اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، وہ کھیل رہا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ بچے وہاں مسجدیں قریب میں پیشاب وغیرہ بھی کر دیتے ہیں. اب ان کے ماں باپ نے تھوڑی صاف کرنا ہے. اب یہ جو کارپیٹ پر انہوں نے یہ اپنا کارنامہ کیا بچوں نے، اب آپ بتائیے کیسے اس کو کون پاک کرے گا؟ ہمارے یہ جو فیضان مدینہ میں کارپیٹ بچھے ہوئے، یہاں بھی مجھے اس کی بھی اطلاع ہے کہ یہاں پیشاب کر دیتے ہیں بچے. یہ اٹھا لاتے ہیں اور یہ چھوڑ کے بھی چلے جائیں گے. باپ کو کیا پڑی ہے کہ اس کو پاک کر؟ اتنا بڑا کارپیٹ اب کیسے، کتنا مشقت ہوگی. ہمارے یہاں تو مسائل کا پھر بھی خیال رکھا جاتا ہے، لیکن آپ بتائیں کہ پاک کرنے میں کوئی آسان نہیں ہے. یہ عوام الناس ہے جو سمجھتے ہیں یہ پانی کا چھینٹا مار دو تو پاک ہو جائے. نہیں، ایسے پاک نہیں ہوتا. اس کا باقاعدہ اس کو پراپر طریقے پر پانی بہا کر پاک کرنا پڑے گا. اب رسالہ پڑھے مکتبۃ المدینہ کا کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، ایک مختصر سا رسالہ ہے، آپ کو پتا چلے گا کپڑے پاک. تو انشاءاللہ آپ لیجئے گا. یہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ چھوٹا سا رسالہ ہے. انشاءاللہ آپ کو معلومات جیسی تیسی معلومات ہوں گی. اس ہے مختصر تھا کہ یار آج تک پتہ نہیں تھا کپڑا پاک کرنے کا طریقہ کیا. فرش مسجد پر گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. ابن ماجہ شریف کی حدیث آپ نے سنی. پسینہ اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر سوئیں. یہ معتکفین کے لیے ضروری ہے. یہیں سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اور اگر یہ رال ان کے گر کر تو یہ نہیں کہ آپ ثواب کمانے آئے اور کچھ اور آپ کے کھاتے میں لکھ دیا جائے. مسجد کو ان چیزوں سے بچانا ہے، گندگیوں سے، بدبوؤں سے، ایسی چیزوں سے جو اگرچہ پاک ہوتی ہیں. رال پاک ہے جو یہ منہ سے نکلتی ہے، یہ لوگوں کے گھن تو آئیے نا. اگر کوئی تھوکے گا تو ہمیں گھن تو آئے گی نا. تھوک بھلے صاف ستھرا ہے، جھاگ ہے، کوئی اس میں ایسی بلغم بھی نہیں ہے، لیکن گھن آئے گی. بلغم بھی پاک ہوتا ہے تو مگر گھن تو آئے گی نا. اگر کرائیت آئے گی دل خراب ہوگا. بلکہ یہ میری باتیں سن کر بھی کسی کو یوں ہوتا ہوگا کہ یار اب ٹاپک چینج کرے تو اچھا ہے. یہ طبیعت ہوتی ہے انسان کی، ایسی باتیں سننے میں مزہ نہیں آتا. تو یہ آپ کو اپنے پسینے اور رال سے مسجد کی دریوں، کارپیٹ، چٹائیوں، فرش وغیرہ کو بچانا ہے. اپنی چادر یا بکتی ہوں گی چادریں تو چادریں خرید لیں. چٹائی بھی مطلب یہ کہ ہم پہلے تو ہم ترغیب دیتے ہیں، چٹائیاں لاتے تھے بھائی، پھر ہم نے منع کر دیا. چٹائیوں سے تنکے گرتے اور ان تنکے جو ہے مسجد میں ان سے کوڑا کرکٹ کچرا ہوتا ہے، پھر صاف کس نے کرنا ہے. تو ایسی چٹائی جو پلاسٹک کی غالباً اس سے نہیں چڑھتے. بالفرض اگر کوئی پلاسٹک کی چٹائی بچھاتا ہے تو اس میں مجھے تو حرج نہیں لگتا ہے نا، اس کے نہیں گرتے نا، اس سے بھی گرتے. اچھا
نہیں اگر پلاسٹک کی چٹائی سے بھی جھڑتے ہیں تو وہ بھی نہیں بچھائیں گے. تو اپنی چادر ٹھیک ہے، چادر سے بھی اگر ایسی ہے کہ دھاگے جڑتے ہیں تو دھاگے اٹھا کر جیب میں ڈال لیں، کر کے اڑا کر مسجد کی فضا میں اس کو نہ چھوڑیں، جیب میں ڈال لیں. مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. حوالہ جذب القلوب پیج نمبر 222. اعلیٰ وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. البتہ فنائے مسجد میں قطرے ٹپکانے کا یہ حکم نہیں. مسجد کے دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے. ہر جگہ مثلا کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائے تب بھی، بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیے. مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے. مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح نہ جھاڑے کہ آواز پیدا ہو. مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. تلاوت اور نعت یا با اجازت شرعی کیے جانے والے اعلانات وغیرہ کی اتنی بلند آواز نہ ہو جس سے کسی نمازی کو تشویش یعنی پریشانی ہو یا سوتے کو ایذا پہنچے، مکروہ ہے. مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا، یہ جیسے میں حاضر ہوا تو ایک تعداد جو تھی وہ کھڑی ہو گئی، کچھ یہاں بیٹھے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بیٹھے تھے، یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جو آتے رہتے ہیں مدنی مذاکروں وغیرہ میں، اور چند بار میں سمجھا چکا ہوں کہ کھڑا نہیں ہونا ہے، تو یہ میری اطاعت کرتے ہیں. اللہ ان کو مطلب اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندہ رکھے اور اطاعت میں موت، مدینے میں شہادت کی صورت میں عنایت فرمائے. دل خوش ہو جاتا ہے جو بیٹھے ہوتے ہیں اس کے ان کے لیے. اچھا، یہ بات آپ کو لگے تو لوگ تو چاہتے ہیں ہمارا احترام ہو، نعرے لگے، لوگ کھڑے ہو جائیں، اور مطلب لیکن اب میں مطلب اب کیا آپ کو عرض کروں، میں اپنا گناہ گار آدمی ہوں. میں اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ دیکھتا ہوں، یہ کھڑے ہوتے ہیں نا ان کا مسجد میں خاص کر یا جہاں مجمع کثیر ہو، تو کیا یہ آگے آتے ہیں. جب کوئی آیا جس سے محبت ہوتی ہے تو کھڑے تو ہوتے ہیں احترام کے لیے، پھر آگے بڑھتے ہیں کہ یوں دیکھیں اس کو. اب وہ آگے بڑھے، اب ہجوم زیادہ ہے، اب بھائی وہ دیکھ لیا جی بھر گیا، اب بیٹھنا، اب بیٹھے کہاں، اب مرے، ادھر رش ادھر رش پیچھے رش، اب کیا کریں. تو اب کیا کرتے ہیں، پھر اس کو دھکا مارا، اس کو لات سے دھکیلا اور یوں پھنس کر کے پھنس گئے بیچ میں. اگر زیادہ مطلب تڑی یا ایسے ہے خوراک ٹائپ کا ہے، تھوڑا گھٹنا ڈاپنا، چلے اپنا ہی ہاتھ کیوں رکھا، پھر یہ پھیل کے بیٹھ گیا. اور جو بیچارے پہلے سے شرافت سے بیٹھے ہوئے ان کو بیٹھنا تنگ کر دیا. یہ ہوتا ہوگا طرح طرح کے معاملہ، کیونکہ ان میں بیٹھنا ہے، یا کسی کے رانڈ پر اپنا گھٹنا رکھ دیا، کسی کے پاؤں کے پنجے پر دھمک کر کے بیٹھ گئے اور بیچارہ اپنا آپ کو ریکویسٹ کر کے اپنا پاؤں سہلا رہا ہے. کیونکہ اب بعض اوقات بندہ بھی تو بھاری بھرکم ہوتا ہے نا، یوں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے. آگے بڑھیں گے تو یہ سارے اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور اس سے زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، جس میں دل آزاری وغیرہ کی صورت ہوگی. پھر آپ کو اس کا حل کیا، شرافت کے ساتھ اباؤٹ ٹرن کرے، جہاں سے راستہ ملے پیچھے جا کر بیٹھ جائیں اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہیں. ورنہ واقعی ہے کہ دل آزاری کی صورتیں آپ اور ایذاء مسلم کی صورت کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. یہ ہمیشہ کوئی بھی جلسہ ہو، کوئی بھی اجتماع ہو، کہیں بھی اس طرح کی گیدرنگ ہو، رش ہو، تو یہ خیال رکھنا ہے کھڑا نہیں ہونا ہے. کیونکہ آپ کھڑے ہوں گے اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، سمجھدار آدمی نہیں ہٹتے اپنی جگہ سے، پھر بھی دوسرے اگر آپ کے ساتھ جام ہو جائیں گے، اب وہ اگر زور آور ہو تو وہ جلدی بیٹھ جائیں گے، آپ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے، اب لٹ کے. اب آپ اس سے بحث کریں گے کہ میری جگہ ہے، تو اس نے وہ بولے گا میں کاغذات دکھاؤ کبھی لٹ کر رہی تھی یہ جگہ. مطلب بعض تو منہ پھٹ ہوتے ہیں نا، آپ بحث کریں گے. اب
समझाने किस किस को जाएंगे आप, तो इसलिए शराफत के साथ बैठे रहें, फैजान मदीना में बैठने की प्रैक्टिस कर लें, आगे काम आएगी इंशाअल्लाह। अब मैं जब भी आऊं या कोई भी आए, आपको उठना नहीं है। हाँ, ताजीम करना, जो ताजीम का अहल है, ये मुस्तहब है, सवाब का काम है। लेकिन यहाँ इसलिए मना कर रहा हूँ, मैं तो अहल भी नहीं, लेकिन एक बात है, कोई अगर अहल समझता है उसने जन की वजह से एक सवाब कमाता है, अगर इस नीयत से उठता है तो। लेकिन यहाँ दूसरों को तकलीफ का सामान हो रहा है, परेशानी बढ़ जाएगी। मुझे तजुर्बा है इसका, और आज भी कुछ लोगों को तजुर्बा हो गया होगा, यार खड़े तो हो गए, अच्छा बरकत वाला आदमी है यार, तो फंस गए अपने। तो मेरी बरकत ऐसी ही है, समझे, आपको फंसा के रख देगी। तो मैं जो बोलता हूँ ना उसको सुनना है, सुकून के साथ मुनासिब जगह पे बैठकर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने जो मस्जिद बैत के मुतालिक फरमाया, और जो आपका रिसाला है घरेलू मस्जिद बनाना सुन्नत है, इस रिसाले को ज़रूर हासिल कीजिए। इसमें आपको बड़ी मुफीद मालूमात होगी। घर में नमाज के लिए जगह मुकर्रर करना सुन्नत है। अंधेरे में नमाज पढ़ना कैसा, बच्चों को नमाजी बनाने का बेहतरीन तरीक़ा भी इसमें मौजूद है। और मस्जिद बैत और इस्लामी बहनों का एतेकाफ़ की 25 मुख्तलिफ मसाइल भी इसमें मौजूद है। तो मकतबतुल मदीना के बस्से से आप तलब कीजिए। 25 रुपये हदिया पर यह रिसाला है, और 32 सफ़हात का ये रिसाला है। इसी तरह कपड़े पाक करने का तरीका, माँ नजासतों का बयान, ये भी बेहतरीन रिसाला है, इसे भी ज़रूर हासिल करें। 27 रुपये हदिया पर यह हासिल करें। 40 सफ़हात का ये रिसाला है, और इसमें तहारत के हवाले से, नजासतों के हवाले से बेहतरीन मालूमात मौजूद हैं। माशाअल्लाह, अब तो ये मुफ्त रिसाले हैं, डाउनलोड कर लें दाऊद इस्लामी की वेबसाइट से, बगैर पाए पैसे के आप पढ़ सकते हैं इसको। और खरीदना चाहे तो मकतबतुल मदीना से रुजू करें, होगा तो ये आपको दे देंगे पैसे लेकर। माहे रमजान, माहे रमजान, रब के मेहमान, रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माह रमजान की आमद, माह गुफरान की आमद, माह तरावीह की आमद, माह नुज़ूल कुरान की आमद। आ गया रमजान है, आ गया रमजान है, आ गया रमजान है, आ गया रमजान है, सचमुच आ गया रमजान है। या खुदा वासियों पर ये तेरा एहसान है, जिंदगी में फिर अता मुझको किया रमजान है। रहमते रब की लुटाने माहे रमजान आया, जुर्मो अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान वसल्लिम रमज़ान ली वसल्लिमहु मिन्नी। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर। या अल्लाह माह रमज़ान के सदके बेहिसाब मग़फ़िरत, आमीन। या अल्लाह पाक रमज़ान की इबादत की तौफीक मिली, मौला करीम रहमत की नजर थी, कोई गुनाह ना थी, कभी भी कोई गुनाह ना। या अल्लाह पाक मदनी मुज़ाकरात में बदे में हिम्मत रही, ताकत रही, इखलास में रहे, मुझे खुश उसलूबी ये साथ सिलसिला जो है ये अंजाम पाए। या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान फिर अता हमको किया रमजान। तमाम आशिकान सुलगत 1445 हिजरी के माह रमजानुल मुबारक का चांद मुबारक हो। ये आज गोस्पाक की विलादत की भी शब है ना, तो ये हम गोस्पाक की नियाज कबूल कीजिए। जुर्मो इस्यान को मिटाने
رمضان آیا پھر سے دیکھو خوشیاں گنایا رمضان الحمدللہ رمضان آیا پھر سے دیکھو رمضان آیا پھر سے دیکھو آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے رمضان آیا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی خیر کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ جس کو ملی ہے عزت آپ کی بدولت چمکی ہے میری قسمت اتار کی بدولت اے خدا میرے عطار کو شاد رات مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں انتظار کی گھڑیاں خط جس مہینے کا تھا انتظار آ رہا ہے دوبارہ لے کر باہر جس مہینے میں ہوتی ہے بہت ساری رحمتیں اور برکتیں جس میں پاتے ہیں مسلمان جہنم سے آزادی وہ ہے اللہ پاک کا پیارا مہینہ رمضان ہم سب بچے پڑھتے ہیں دارالمدینہ اورنگی پری پرائمری کیمپس میں کیا میرے اہل سنت یہ ارشاد فرما دیجیے کہ رمضان کا کیا مطلب ہے رمضان یہ رمضن سے بنا جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے نقل کیے گئے بیان کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اس کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیے گئے اتفاق سے اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا اسی لیے یہ نام رکھ دیا گیا حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا یہ فیضان رمضان کے پیج نمبر 22 سے لے کر 23 تک رمضان کے معنی کے تعلق سے لکھا ہوا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں 7 کروڑ مرحبا اللہ پاک ان سب کو عالم باعمل مفتی اسلام دعوت اسلامی و مخلص مبلغ بنائے سب کو بار بار اپنے ماں باپ اور دادا دادی نانا نانی خاندان والوں کے ساتھ حج نصیب کرے میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے یہ سوال کر رہے ہیں یعنی ڈاکٹر سے داڑھ نکلوانے کے بعد تقریباً پورا دن اس جگہ زخم رہتا ہے خون نکلتا رہتا ہے اس صورت میں نماز اور وضو کے کیا احکام ہوں گے اور اگر روزے کی حالت میں خون تھوک کے ساتھ حلق میں چلا گیا تو روزے کا کیا حکم ہوگا خون تو نکلتا ہے اور حلق کے نیچے بھی تقریباً جاتا ہے بچ ہی نہیں سکتا آدمی دانت نکلوانے سے تجربہ ہے میرا تو خون تو نکلتا ہے اب یہ اگر روزے میں وہی اس کا جو مسئلہ لکھا ہوا نا غالب ہے یا زیادہ ہے تو اس صورت میں تو نکلتے ہی یعنی حلق سے اترے گا تو ٹوٹ جائے گا اور کم ہے اس سے مغلوب ہے تو اس کا ذائقہ محسوس ہوگا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا ہاں یعنی وہ جاتا ہے سیدھا سیدھا خون جاتا ہے تھوک ملنے کا بھی چانس کم ہوتا ہے اس میں تو اگر یہ کہ زیادہ مقدار میں خون چلا گیا تو روزہ ٹوٹ ہی گیا اب کم مقدار میں گیا اتنا کم کہ اس کا ٹیسٹ معلوم نہیں ہوا تب بچت کی صورت تھوک کے ساتھ ملا ہوا اگر کم مقدار میں بھی گیا تو ذائقہ محسوس ہونے کی صورت میں حلق میں ذائقہ محسوس ہوا جانے گا تو اب روزہ ٹوٹے گا ماہ رمضان میں روزوں سے متعلق کافی ذہنوں میں سوالات آتے ہیں اور کچھ ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں کہ جو مطلب ہمارے یہاں چل رہی ہوتی ہیں لیکن
اس میں کچھ حقیقت نہیں ہوتی. تو چند سوالات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں روزوں سے متعلق، تاکہ ماشاءاللہ یہ ایک تعداد روزے بھی رکھتی ہے اور پھر علم کی کمی کی وجہ سے بسا اوقات مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو چند ایک سوالات ہیں وہ میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وامٹنگ. الٹی خود بخود کتنی ہی آئے، چاہے بالٹی بھر جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ خود جان بوجھ کر مثلا انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر الٹی کی اور وہ منہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو. اچھا، منہ بھر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسے اس کو تکلف کے بغیر روک نہ سکے، یوں کر کے روکا تو یہ تکلف ہو نا، اور رک گئی، ورنہ یہ پھاٹک کھلا رہتا تو در کر کے جا رہی تھی. تو اس صورت میں بھی روزہ توڑنے والی ہی یہ قید ہے. یہ ایک پہچان ہو گئی. جی. اچھا، اب روزے کی حالت میں سو رہے ہیں اور اس میں غسل فرض ہو گیا تو کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں ٹوٹتا. تو کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے، اندر لے لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اس بنا پر وہ بار بار تھوکتے چلے جاتے ہیں. تو اس متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تھوک اور بلغم جب تک یہ منہ کے اندر ہی ہے تو جتنا بھی ہو نگل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ طبعی کراہت کی صورتیں بھی اس میں ہوتی ہیں، یا یہ کہ زیادہ تھوک منہ میں جمع کر کے نگلا تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے. البتہ روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. ہاں، تھوک کسی نے معاذ اللہ ہاتھ پر لیا اور پھر نگل لیا تو اب ٹوٹے گا، اور ایسا کوئی عام طور پہ کرتا نہیں ہے. اچھا، اب یہ بھی ارشاد فرما دیں، کچھ لوگ روزے میں تیل، خوشبو لگانے یا جو زائد بال ہوتے ہیں منہ زیر ناف وغیرہ صاف کرنے کو یہ درست نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ روزے میں یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ غلط فہمی ہے لوگوں کی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو بھی آپ نے سوال میں کام بتایا نہیں، سب جائز ہے روزے کی حالت میں. ماشاءاللہ. اچھا، یہ اب ارشاد فرمائیں، رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ہوتا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ سحری روزے کے لیے کھانا سنت ہے، تو اگر یہ کسی کی رہ گئی تو اس سے کوئی روزے میں فرق نہیں پڑے گا. ہاں، بعض لوگ جان بوجھ کر سحری چھوڑتے اور پھر بہادری بتا دے میں نے بغیر سحری کے روزہ رکھا، تو اس نے سنت ترک کی. سنت چھوڑنا بہادری نہیں ہے، ایک سعادت چھوڑی نا اس نے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. افسوس اس کو ہونا چاہیے. افسوس ہونا چاہیے میری سنت چھوٹ گئی. پانی تھوڑا پی لے، سحری کی نیت تب بھی سحری تو ہو جائے گی. اچھا، جنہوں نے رات میں، ہاں، روزے کی حالت میں پانی پیے، سحری کی نیت، سحری تو ہوتی ہی رات میں. یہ خیال رکھیے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزے میں پانی پیے گا تو. اس میں ایک سوال یہ بھی آ رہا تھا، اس میں سوال ایک یہ بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ جب کچھ لوگوں نے جیسے رات کو 2, 2:30, 3 بجے کھا لیا اور وہ کہہ رہا اب یار سونا ہے یار، اب مجھے سحری میں مت اٹھانا، انہوں نے اپنے بیڈ کے ساتھ عموماً سائڈ ٹیبل وغیرہ پر پانی رکھ لیتے ہیں کہ بس مجھے اٹھا دینا، میں پانی پی لوں گا. تو اب یہ رات میں کسی ٹائم اٹھ کے کہ جبکہ سحری کا وقت باقی ہے پانی پیتے ہیں اور پانی پی کر سو جائیں گے کہ یار اب فجر کے میں اٹھ کے نماز پڑھ لوں گا، ذے قسمت کو وہ نماز پڑھے. تو یہ جو صورت پیدا کی جاتی تو کیا یہ درست ہوگا؟ رات میں کھانا تو ہے جائز. ٹھیک. اچھا، اور اب سونے سے پہلے یہ پانی، اٹھنے سے پہلے پانی ٹیبل پہ رکھ دو اور سنت کی نیت سے ہی پانی پیتا ہے تو مدینہ تو پانی پینے سے بھی سحری کی نیت، سحری کا ثواب تو ملے گا اس کو. یہ ارشاد فرمائی کہ یہ کہتے کہ رات میں اگر غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت اب ہی مطلب ڈالیں گے، اس سے پہلے نہیں ڈالیں گے؟ نہیں، روزہ وہ غسل تو کرنا ہے، چاہے وہ روزہ شروع ہو گیا ہے تو اس میں یہ کہ غرغرہ نہ کرے، مگر یہ کہ ہلکی جڑ تک احتیاط سے پانی تو پہنچانا ہوگا اس کو ہر جگہ پر. اور ناک میں بھی پانی تھوڑی احتیاط سے چڑھانا ہے کہ دماغ میں نہ چڑھ جائے. اگر دماغ میں پانی چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ یاد ہو. اور یہ وضو میں بھی احتیاطیں کرنی ہے. تو دماغ میں پانی چڑھنا، جیسے بعضوں کا ناک میں جیسے پانی چڑھا تو اوپر چڑھ جاتا ہے، تھوڑا یہ دماغ گھوم جاتا ہے، وہ سب تھوڑا سا چکر فیل ہوتا ہے یار یہ پانی اوپر، یہ دماغ میں چڑھنا کہیں گے اس کا؟ پانی کا سمجھ آتی ہے کہ جیسے یوں کیا تو کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ چڑھا پانی، چڑھ گیا. تو یہ اگر واقعی پانی ہی چڑھنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو مطلب یہ کہ
اس کا روزہ یاد ہونے کی صورت میں روزہ ٹوٹ گیا. بعض اوقات یہ کہ جس کی ناک بند ہوتی ہے نا، یوں کھینچے نا تو اس کو بھی بعض اوقات تھوڑا سی فیلنگ ہوتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کہ یہ بھی یہ بات آئی ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے سحری اور کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اذان کا تعلق روزے سے اذان کا تعلق نہیں ہے. افطار بھی اب جہاں مسجدیں ہیں، مسجدیں نہیں ہیں، آواز ہی نہیں آتی اذان ہوگی تو کیا کریں گے؟ تو اس لیے وہ ان کا تعلق اذان سے نہیں ہے، اوقات سے، ٹائمنگ سے. تو سحری لوگ کرتے ہیں کہ ادھر کی اذان کی آواز آ رہی ہے، ادھر کی اذان کی آواز ابھی نہیں آئی، تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹائم اذان نماز کے لیے ہوتی ہے. اگر نماز سے پہلے اذان دے دی اور رات باقی تھی تب تو وہ اذان نہ ہوئی اور سحری کا وقت تھا. اچھا، اور اگر اذان بعد میں دی ہے، جیسے کہ بعد میں ہی دینی چاہیے، تو یہ کہ اذان ہو گئی، کھایا پیا تو روزہ ٹوٹا. اور اگر پہلے اذان دے دی جیسے میں نے عرض کیا تو وہ اذان دوبارہ دینی ہوگی. اگر رات ہی میں دے دی ہے کہ سحری کا وقت اگرچہ تھوڑا سا ہی رہ گیا، 1 منٹ ہی رہ گیا اور اذان کسی نے دے دی تو وہ اذان دوبارہ دینی ہوگی. اذان وغیرہ کے تعلق سے امیر سنت نے فرمایا دنیا میں کئی ممالک میں ابھی بھی لوڈ شیڈنگ ہے. جی ہاں، صرف پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان کے علاوہ کئی ممالک میں لوڈ شیڈنگ ابھی جاری رہتی ہے اور ایک ٹائمنگ بندے ہوئے ہیں کہ اس ٹائم لائٹ نہیں ہوتی. تو بسا اوقات آپ کو مدنی چینل کے ذریعے بھی شاید یہ پتہ چلنا مشکل ہو سکتا ہے کہ یہ آخری وقت کیا ہے سحر و افطار کا، یا بعض اوقات اذان کی آواز آنے، یا جیسے امیر صاحب نے فرمایا مساجد بعض اوقات نہیں ہوتی، ایسے ممالک بھی ہیں. بیسٹ وے بتا رہا ہوں میں آپ کو، اپنے موبائل فون میں دعوت اسلامی کا پریئر ٹائم اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کا ٹائم آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے اور مغرب کا وقت کب شروع ہو رہا ہے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کہتے ہیں کہ یہ چوٹ وغیرہ لگنے پر جو خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ درست ہے جس نے کہا کہ روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اچھا، آپ یہ بھی پھر بتا دیں کہ روزے میں انجیکشن لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی نہیں. اچھا، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. اب یہ کہا گیا کہ روزے میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے. روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کا. اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہے اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اس کی صورتیں اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہوں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کیا تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے. یعنی اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کرنا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے. البتہ اگر دن کے وقت شرعی مسافت والا سفر شروع کیا، یعنی اتنا فاصلہ ہو کہ جس سے مطلب یہ ہے کہ شرعاً اسلامی مسئلے کے تحت وہ مسافر ہو جاتا ہے، تو اس طرح کا سفر شروع کیا اور ابھی مسافر ہی ہوں تو اگلے دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اور حالت سفر میں جتنے بھی روزے چھوڑے جائیں بعد میں ان کی قضا کرنی ہوگی، روزہ معاف نہیں ہوتا. ٹھیک. حضور یہ فرمائے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرض یا کسی اور درست عارضے یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہے، اس کا نعم البدل ہے. جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف وہ شیخ فانی کے لیے کہ ایسا بوڑھا کہ اس کو آئندہ بڑھاپا جانے کی کوئی امید نہیں ہے نا، بڑھاپا نہیں، آئندہ اس کو روزہ رکھنے کی طاقت آنے کی امید نہیں ہے، ایسا کمزور پڑ گیا ہے، روزہ برداشت ہوتا ہی نہیں ہے، تب جا کر فدیے کی صورت بنے گی. اس میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ گرمیوں میں نہیں رکھ پا رہا، یہ سردیوں میں رکھ لے گا تو رمضان شریف اگر گرمی میں تو سردی میں قضا کر رہے، فدیہ اب بھی نہیں ہے. اچھا، اب بھی یعنی کہ دونوں سیزن میں اس کی کیفیت ہے کہ نہیں کر سکے گا یہ روزہ رکھ، اور اسے فدیہ بھی ادا کر دیا. ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار. تو اچھا، اب اس نے فدیہ بھی دے دیا، سب کچھ کر لیا اور پھر اس میں طاقت آ گئی روزہ رکھنے کی، تو وہ فدیہ نفل صدقہ ہو گیا. اوکے. اور روزہ قضا کرے. اچھا، اب یہ فرمائیے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب ہر صورت میں تو خیر روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہے خطرناک ہے.
खतरनाक है। खतरनाक है इसलिए कि इसके जर्रात जो है ना, बारीक बारीक इसके जो जर्रात, इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं इसको यार, पार्टिकल्स, न बारीक बारीक जर्रात यानी वो पार्टिकल्स जो है ये उतरने का इम्कान मौजूद है, पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये वाकई उतर गए तो रोजा टूटेगा। इसी बिना पर रोजे की हालत में टूथपेस्ट करने से उलमा किराम मना फरमाते हैं कि इसके जर्रात का हलक से नीचे उतरने का अंदेशा होता है, रिस्क होता है। अगर जर्रात हलक से नीचे ना उतरे तब भी टूथपेस्ट रोजे की हालत में करना यह मकरूह है। पान का तो बारिशत में लिखा हुआ है कि पान अगर किसी ने मुंह में रखा और चाहे वो इसको थूकता रहा और अपने ख्याल में उसने निगला नहीं इसको, तब भी रोजा टूट जाए, क्योंकि ये पान के बारीक बारीक जर्रात जो पार्टिकल्स ये हल्क से नीचे जरूर उतरेंगे। तो यूं भी टूथपेस्ट है खतरनाक, लेकिन पान पर हम कयास नहीं कर सकते, इसको करीब करीब नजर आ रहे हैं, तो इसलिए बचना ही है। रात सारी पड़ी है आपके पास टूथपेस्ट करने के लिए। और मिसवाक ले लें, मैं तो यही मशवरा दूंगा तमाम इस्लामी भाइयों को, मिसवाक ले लें, मिसवाक का इस्तेमाल रखें, नमाजों से पहले वजू में मिसवाक का इस्तेमाल करें। माशाल्लाह मिसवाक अल्लाह पाक की एक बड़ी नेमत है और सुन्नत भी है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और टूथपेस्ट का ये नेमल बदल भी नहीं है कि आप समझो कि इसका अल्टरनेट है ये टूथपेस्ट, नहीं, टूथपेस्ट और चीज है, तरह तरह के केमिकल्स होते हैं। इसको हम ये नहीं कहेंगे नाजायज है किसी ने किया टूथपेस्ट, लेकिन जो मिसवाक, मिसाल के तौर पर वजू के लिए मिसवाक करना सुन्नत है ना, ये खारजी सुन्नत है वजू की। तो अब किसी ने कहा कि चलो मुंह साफ कर रहा है ना, टूथपेस्ट से कर लिया, मिसवाक छोड़ दो, तो इसको मिसवाक की सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा, टूथपेस्ट की वजह से। ये टूथपेस्ट और है, मिसवाक और है। अगर मिसवाक प्रॉपर तरीके पर हम करें ना, हमको आती हो मिसवाक करना, और मिसवाक भी सही हो और सही तरीके से आदमी करे, रोज इसके रेशे भी काटता रहे और मतलब तरकीब से इसको ऐसी हो कि इसका टेस्ट भी निकलेगा, जैसे कुछ भी इससे निकलेगा तो दांत साफ करेगा। हमारे बहुत दिनों तक मिसवाक हम करते रहते हैं, बिल्कुल उसके बाल तो सूख जाते हैं, पता ही नहीं चल रहा कि इसमें कोई कुछ निकल भी रहा है कि नहीं है। तो अगर प्रॉपर तरीके से मिसवाक करें तो दुनिया कोई टूथपेस्ट जो है इसका मुकाबला नहीं कर सकता, ना ये उसका मुतबादिल या नेमल बदल हो सकता है। और ये कि हम पैसे ज्यादा है हम लोगों के पास, या पता नहीं क्या है, या इत्तेकाद का मसला है, तो मिसवाक जरूर कीजिए, मिसवाक करें। अब टूथपेस्ट भी ठीक है, करना चाहे तो नो प्रॉब्लम। कुछ लोग समझते हैं कि हर किस्म का रोजा, ख्वाह फर्ज हो, वाजिब हो, नफल हो, रमजान का अदा हो या रमजान या रोजा या कजा हो, इसके तोड़ने से कफारा लाजिम होगा। आप क्या फरमाते हैं? ऐसा नहीं है, ये रमजान का रोजा भी तोड़ने में सूरत है कफारे की, हर सूरत में कफारा लाजिम नहीं होता। मसलन ये कि किसी चीज को लज्जत के लिए खाया, तो अब यह कि रोजे की हालत में जानबूझकर लज्जत के लिए खाया तो रोजा टूट जाएगा और इसका कफारा देना आएगा। तो इसमें जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी ने अपने मुंह पर हाथ में थूक लिया और उसको चाट लिया, तो ये चूंकि ये लज्जत के लिए नहीं खाई जाती और इससे आदमी घिन करता है, तो इससे रोजा तो टूट जाएगा, लेकिन यह कि कफारा नहीं आएगा, कज़ा आएगी। और अगर किसी बुजुर्ग का इसने थूक, इस तरह मिसाल के बुजुर्ग का थूक लिया, अल्लाह वाले का थूक लिया, तो और अकीदत में उसने ये चाटा इसको, या किसी आलिया हुए दीन का थूक अकीदत में इसने चाटा, रोजा याद है, तो अब कज़ा भी लाजिम और कफारा भी लाजिम। अलग है दोनों थूक, लेकिन फर्क है दोनों में। किसी चीज का भी बात चीजें होती लज्जत के लिए नहीं खाई जाती। तरबूज का छिलका खा लिया किसी ने, तो ये लज्जत के लिए कौन खाता है? तो अगर याद है रोजा खा लिया तो कज़ा कफारा नहीं। इसी तरह दवाएं, टेबलेट निगल ली तो कज़ा आएगी, रोजा टूटेगा, कफारा नहीं होगा इसका। तो इसकी पूरी डिटेल आप फैजान रमजान में मौजूद है,
पूरी अवाल किसी हद तक डिटेल आप उसमें देख सकते हैं। बाहर शरीयत में भी इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी 5वें इसमें, पहली जिल्द में, वॉल्यूम 1, तो उसमें मिल जाएगी तफसील। हुजूर ये फरमाइए कि कुछ लोग समझते हैं कि रोजे की हालत में ठंडक के लिए नहाना या कुली करना ये मकरूह है, क्या ऐसा ही है? ये मकरूह नहीं है, मना नहीं है। अगर परेशानी जाहिर करने के लिए कोई मतलब यानी कि कपड़ा लपेटता है या बार बार कुलियां करता रहता है तो उसका मतलब ये करना ये मुनासिब नहीं है। इबादत में दिल तंग होना ये अच्छी बात नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि कुली करते हुए अगर गलती से पानी हलक से उतर जाए तो रोजा नहीं टूटता। अगर कुली करते हुए रोजा याद है और पानी हल्क से नीचे उतर गया तो रोजा टूट जाएगा, और अगर रोजा याद नहीं है तो चाहे जानबूझकर पानी उतार दिया हल्क से नीचे तब भी रोजा नहीं टूटेगा। अच्छा, अब ये बात भी है कि जो खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं, हामला होती हैं या दूध पिलाना इनको होता है तो उन पर रोजा फर्ज नहीं है, असल मसला क्या है? इन दोनों सूरतों में तो ऐसा नहीं है कि रोजा फर्ज ना हो। अलबत्ता बच्चे की जान का या बच्चे की माँ का यानी कि जान का खतरा है या कोई सा मरज हो सकता है कि जो इलाज मुश्किल हो जाएगा, सख्त मरज जिसको बोलते हैं, इस तरह की कोई उज़्र हो तब जाकर रोजा बाद में कज़ा करने की इजाजत मिलेगी। सिर्फ इसको मतलब यह कि हामिला है या दूध पिलाती है, सिर्फ इस वजह से इजाजत नहीं मिलेगी। दूध में भी यही है कि मतलब अगर वो दूध पिलाएगी तो वही जानों के खतरे हैं, इतनी कमजोर पड़ जाएगी कि दम तोड़ देगी, या बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी बच्चा फौत हो जाएगा, तब जाकर रोजा छोड़ने की इजाजत है और बाद में कज़ा फिर भी फर्ज है। ये भी आता है कि अगर खून की कमी है तो वीकनेस से, उसकी वजह से वीकनेस है, तब क्या रोजे में कोई रियायत है फर्ज रोजे में? इस तरह के जो भी अमराज है तो इसमें या तो अपना तजर्बा है कि मरज बढ़ जाता है या कि जान के लाले पड़ जाते हैं, खतरा जान चली जाएगी या अक्ल चली जाएगी वगैरह, एक तो अपना तजर्बा है तो रोजा कज़ा करने की इजाजत मिलेगी। या कोई खौफ खुदा वाला डॉक्टर, बाद डॉक्टर बात में कहते हैं रोजा मत रखो, लेकिन कोई खौफ खुदा वाला, अल्लाह और रसूल को की बातों को समझने वाला, डरने वाला, वो अगर मशवरा देता है तो फिर उसके मशवरे पर वो रोजा न रखे और बाद में कज़ा कर ले। वो यही कि अगर जो मैंने सूरत बताई कि मर्ज बढ़ जाएगा या देर में अच्छा होगा या जान चली जाएगी या अक्ल चली जाएगी वगैरह। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकतुहु अलैह की बारगाह में अर्ज है कि आपने फैज़ान रमज़ान सफ़ा नंबर 131 पर लिखा है कि हुक्का, सिगरेट, चूरट वगैरह पीने से रोज़ा जाता रहा। या सैयदी ये चूरट क्या है, वज़ाहत फरमा दें। आइए, सिगरेट, बीड़ी भी सब नहीं समझते, न्यू जनरेशन नहीं शायद देखी होगी, तो पत्ते में लपेट कर तंबाकू पत्ते में लपेट कर बनाई जाती बीड़ी, तो पतली होती है। ये पत्ते में लपेट कर तंबाकू, ये थोड़ा मोटा होता है चुरट, सिगार भी इसको बोलते हैं। तो सिगार हो, सिगरेट हो, चुरट हो या हुक्का हो, ये पीने से रोजा टूट जाता है। आइए मदनी चैनल के नाजरीन कुछ देखते हैं। रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल करीम, रमज़ान 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 मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है, मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है। खिल उठे मुरझाए दिल ताज़ा हुआ ईमान है, खिल उठे मुरझाए दिल ताज़ा हुआ ईमान है।
9 मार्च को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और दुरुस्त जवाब देने वालों के नाम बताए जाएंगे। सवाल, काबिल ने हज़रत हाबील रहमतुल्लाहि अलैह को किस दिन कत्ल किया? जवाब, मंगल के दिन। सवाल, कुरान पाक को लोहे महफूज से आसमान दुनिया की तरफ यकबारगी किस रात में उतारा गया? जवाब, शबे कद्र में। सवाल, कितने महीनों का चांद देखना वाजिब किफ़ाया है? सिर्फ तादाद बताइए। जवाब, 5। दुरुस्त जवाब देने वालों के सिलेक्टेड नाम, अबुल हसन सखी हुसैन अत्तारी गखर मंडी, बिनते अब्दुल गनी अत्तारिया हैदराबाद सिंध, बिनते मुख्तार गुजरात, रिजवान अत्तारी डेरा गाजी खान, मोहम्मद आमिर मुश्ताक अत्तारी जंग, मोहम्मद रियाज अत्तारी कराची, बिनते अदनान अत्तारिया कराची, मोहम्मद रमज़ान अत्तारी साहिवाल, बिनते खालिद अत्तारिया लाहौर, बिनते नैयर अत्तारिया समुंदरी, मोहम्मद जवाद रज़ा मीरपुर खास, मोहम्मद खुर्शीद बिन अफसर खान मियाँ वाली। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के ज़रिए निकलने वाला नाम, मोहम्मद रमज़ान अत्तारी साहिवाल। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे, इनको 1 साल तक इनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। तमाम आशिकान रसूल को रमजान की आमद मुबारक हो। रमजान मरहबा, रमजान मरहबा, रमजान मरहबा, रमजान मरहबा। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है। खिल उठे मुरझाए दिल, खिल उठे मुरझाए दिल, ताजा हुआ ईमान है। आ गया रमजान है, आ गया रमजान है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज जिसका नाम है जन्नत की खुशखबरी पाने वाली सहाबियात। दीने इस्लाम की काबिले इज्जत खवातीन सहाबियात रदियल्लाहु अन्हुन्ना अजमाइन, जिन्हें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम के दीदार का शर्फ भी हासिल हुआ, जिन्होंने अपने खानदान, अपने माल, अपनी औलाद को दीने इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। इसमें उन खुशनसीब खवातीन सहाबियात का जिक्र होगा कि जिन्हें रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई। कौन है वो सहाबियात, क्या मकाम है उनका, उनकी सीरत के मुतालिक जानने के लिए देखिए प्रोग्राम जन्नत की खुशखबरी पाने वाली सहाबियात, रोजाना बाद अज़ान मगरिब खलीफा अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के साथ सिर्फ मदनी चैनल पर। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। कल मदनी मुज़ाकरा शुरू होने से पहले इन सवालात के जवाबात आप हमें SMS के ज़रिए दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, ऐसा मरीज़ जिसके दुरुस्त होने की उम्मीद ना रही हो, वो 1 रोज़े का कफ़ारा क्या देगा? सवाल नंबर 2, क्या रोज़े में परफ्यूम इत्र लगाने से रोज़ा टूट जाता है? सवाल नंबर 3, गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की विलादत माह रमज़ान की किस तारीख को हुई? इन 3 सवालात के जवाब आप हमें SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन आपको कुछ दिखाते हैं। माह रमजान रहमतों की कान। रोजे के मसाइल, तरावी के मसाइल और इसके साथ साथ एहतिकाफ, ईद उल फितर, फितरे के मामला, शबे कदर कब आती है और उसमें क्या कुछ पढ़ना है। बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो हमसे हो जाती हैं। इस किताब के जरिए आप बहुत कुछ जान सकेंगे। मकतबतुल मदीना का एक शानदार तोहफा, किताब का नाम है फैज़ान रमज़ान। अगर आपने अभी तक ये किताब हासिल नहीं की, जरूर हासिल करें। जल्दी कीजिए, इन नंबर्स पर राब्ता कीजिए और घर बैठे मकतबतुल मदीना की किताबों को अपने घर मंगवाइए।
ماہ رمضان میں فیضان رمضان ہر گھر کی ضرورت ہے. مکتبۃ المدینہ، مکتبۃ المدینہ. رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جان.